اس پر ایک میں واقعہ بھی سناتا ہوں نا کہ بعض لوگوں کا یہ ہے کہ بھائی جس کو پیسہ کمانا نہیں آتا تو وہ واقعی کیا ترقی کرے گا. تو وہ اس پہ ایک ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا. تو اچھا اونٹ پہ اس نے کیا کیا تھا, بیوقوف آدمی تھا. اونٹ پہ جو ہے نا اس نے سارے بورے, کوئی گندم کے بوریاں لے کے جا رہا ہوگا 5-6, وہ سب ایک سائڈ پہ تھیں, دوسری سائڈ پہ نہیں تھیں. اس کی وجہ سے اونٹ بیچارہ ایک طرف کو کیا ہوا ہوا تھا, جھکا ہوا تھا. اتنی کھوپڑی اس میں نہیں تھی کہ یار 4 بوریاں ہیں تو 2 ادھر ڈال دے 2 ادھر, تو چاروں بوریوں کا جھکاؤ ایک دوسری طرف تھا بڑا یہ سیٹ بڑا مالدار آدمی تھا, پیسے والا آدمی تھا. راستے میں ایک آدمی نے لفٹ مانگی کہ یار میں پیدل ہوں, تم اونٹ پہ اکیلے جا رہے ہو, مجھے بھی ساتھ بٹھا لو. اس نے کہا چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم بھی بیٹھ جاؤ, سیٹھ آدمی ہوں, کسی غریب کی مدد ہو جائے. پوچھا پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس, اونٹ والے نے پوچھا نا اپنے ساتھی سے جس کو پیچھے بٹھا لیا تھا. کہا پیسہ ہاں پہلے, اچھا اس نے اس کو یہ کہا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا, پیسے کی بات تو بعد میں آئی, یہ کہا کہ یار یہ جو تم نے اونٹ کے چاروں بورے ایک طرف رکھے ہوئے ہیں, تو اگر ایسا کر لو کہ 2 ادھر کر دو 2 ادھر کر دو, اس سے اونٹ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی, تیز ہو جائے گی, اور یہ جو ایک طرف بیچارہ جھکا ہوا ہے نا یہ ٹینشن سے بچ جائے گا. تو یہ جو سیٹھ تھا نا اس نے اس کی طرف دیکھا, یار یہ تو بڑا ذہین آدمی معلوم ہوتا ہے, بڑی ٹرک بتائی ہے اس نے, بیلنس ہو جائے گا. اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اس نے کیا کیا, 2 بورے اٹھا کے اس طرف کر دیے, واقعی اونٹ ریلیکس ہو گیا اور اسپیڈ اس کی بڑھ گئی. تو بڑا ذہین آدمی ہے یار. اس کا خیال تھا کہ یہ اتنا ذہین آدمی ہے یہ تو کروڑ پتی ہوگا, جب میرے جیسا بے وقوف اتنے پیسے والا ہے تو یہ جو ذہین ہے یہ تو کروڑ پتی ہوگا. اب اس سے انٹرویو لینا شروع کیا, یار تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں بھائی, سیاری صدقہ کر دی؟ نہیں بھائی میرے پاس تو کوئی روزگار نہیں ہے, جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں پیسہ نہیں آتا, غریب آدمی ہوں. اس نے فوراً اس کو اتارا نیچے, دوبارہ 2 بورے جو یہاں ڈالے تھے نا اٹھا کے دوبارہ کیا کر دیے, وہاں کر دی. اس نے کہا بھائی اگر تو واقعی ذہین ہوتا نا تو تیرے پاس پیسہ ہوتا, اور تیرے مشوروں پر میں عمل کروں گا تو میرا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا, لہذا جیسے میں چل رہا تھا نا وہی ٹھیک ہے, تیرے مشوروں پر میں عمل نہیں کروں گا. تو یہ بھی ایک لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کیا ہے, ذہین. ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہانت کی وجہ سے پیسہ کما لے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ذہانت کی وجہ سے پیسہ کمایا ہے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ بے انتہا ذہین ہو اور جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ کام کیا ہو جائے, برباد ہو جائے. اور عین ممکن ہے 1 نمبر کا بے وقوف ہو لیکن وہ دسمبر میں برف بیچنا شروع کرے اور کروڑ پتی بن جائے. یہ ممکن ہے, اس کا امکان ہے. میں اکثر اس موقع پر ایک شعر سناتا ہوں, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے, اذا سمعت بأن مجدودا حوا عودا فأثمر في يديه فصدقي وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. فرماتے ہیں کہ اگر تو کبھی سنے نا کہ ایک آدمی نے, کوئی خوش قسمت تھا, وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں نوٹ برسنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ایسا خوش قسمت نے ایک دن ایک سادہ لکڑی ہاتھ میں لی, زمین میں اگایا بھی نہیں, کھاد بھی نہیں ڈالی, پانی بھی نہیں دیا, بس لکڑی ہاتھ میں لی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے. تو کہا کہ انکار مت کیا کر, ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے. خوش قسمتوں کو کھیتی باڑی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, محنت کی بھی, لکڑی ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور کہا کہ اگر کبھی تو سننا کہ کوئی بدقسمت تھا, پانی کی تلاش تھی, اسے کنواں لبالب بھرا نظر آیا, خوش ہو گیا کہ اب تو یہ پانی جانے والا کہیں نہیں ہے, اب تو پانی پانی. اور وہ خوش قسمت, وہ بدقسمت آدمی دوڑا دوڑا خوشی میں کنویں کے پاس گیا اور پانی اسے دیکھ کے نیچے ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. کہا فحقیقی, اس کی بھی تحقیق کر لیا کر کے ایسا, اس کو بھی سچا قرار دے دیا کر کے. ہو جاتا ہے بدقسمتوں کے ساتھ, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ انسان میں ایک ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لازمی اس کا حصہ ہے کہ ذہانت ہوگی تو پیسہ آئے گا, ذہانت اور کامیابی کی ایک لازمی علامت ہے.